إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سب سے آخری مہینہ ہے. اس مہینے میں بھی جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، پہلا اشارہ ہے. محترم حضرات، ان 10 دنوں کی فضیلت میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. ان 10 دنوں کو اتنی فضیلت حاصل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی دن کیے جانے والے اعمال، کسی دن کی جانے والی نیکیاں اتنی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں جتنے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے عام بات کہی ہے، یہاں تک کہ رمضان کے دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال سے بھی بڑھ کر اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، جہاد کرنا، وہ بھی ان 10 دنوں کے اعمال سے افضل نہیں ہے، وہ بھی ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ. پیارے نبی نے کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کے نزدیک اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہاں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ایک آدمی ہے جس کا عمل اس سے محبوب ہو سکتا ہے، وہ جو اللہ کے راستے میں اپنا جان مال سب لے کر کے جہاد کے لیے نکلا اور واپس نہیں لوٹا، یعنی وہیں پہ شہید ہو گیا، تو اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے، اس کے اعمال اللہ کے نزدیک اس سے محبوب ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. محترم حضرات، میں تفصیل میں گئے بغیر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو ان 10 دنوں کو کیوں اتنی فضیلت دی گئی؟ اہل علم بتاتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے. اسلام کے 5 ارکان سبحان اللہ ان 10 دنوں کے اندر آ چکے ہیں. کیسے؟ سب سے پہلا رکن توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے ہونے کی گواہی دینا. سبحان اللہ. جب یہ اشرہ شروع ہوتا ہے، جب اشرے کا آغاز ہوتا ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، شریعت تعلیم دیتی ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. ذکر کیا ہے؟ یہ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ حج کی عبادت انجام دیتا ہے، کیا کہتے ہوئے جاتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. توحید ہے. توحید کا پیغام اس اشرے میں دیا گیا سب سے پہلی بار. دوسری چیز نماز ہے جو کہ دین کا بنیادی ستون ہے.
اس کو بھی اس عشرے کے اندر جمع کر دیا گیا، کیونکہ نماز جس طرح عام دنوں میں ہے ان دنوں میں بھی نماز پڑھی جائے گی، دو عبادتیں جمع ہو گئیں۔ اور اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ بھی ایک اہم رکن ہے، اس روزے کو بھی ان 10 دنوں میں جمع کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روزہ رکھنے کے بدل ایک روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ سبحان اللہ، روزہ بھی آ گیا، توحید، نماز، روزہ، 3 عبادتیں آ گئی، 3 اہم ارکان آ گئے۔ رہا زکوٰۃ کا مسئلہ تو انسان زکوٰۃ کبھی بھی نکالتا ہے، لیکن زکوٰۃ میں جو چیز ہے خرچ کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، تو ان 10 دنوں میں کہا گیا کہ نیک اعمال میں صدقہ و خیرات کرنا بھی شامل ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت جو ان 10 دنوں میں اللہ نے جمع کر دی ہے وہ ہے حج بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر لا کے جمع کر دی ہے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان کو ان دنوں کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، اسی لیے ان 10 دنوں کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے کہ ان کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ محترم حضرات، انہی عبادات میں سے 2 بڑی اہم عبادتیں ہیں جو اس عشرے کے اندر انجام دی جاتی ہیں، وہ ہے قربانی اور دوسری عبادت ہے حج۔ تو آئیے ان 2 عبادتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان 2 عبادتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، چاہے وہ حج ہو یا قربانی ہو، کہیں نہ کہیں اس کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جا کے ملتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے چند اہم گوشوں پہ آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی نمایاں زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ انبیاء اکرام میں سے جلیل القدر نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ انبیاء اکرام میں سے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ خلیل اللہ ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کی دوستی نہیں میرے بھائیو، جو تھوڑی دیر کے لیے ہم دوستی کرتے ہیں وہ دوستی نہیں ہے۔ خلیل عربی زبان میں خلیل کہا جاتا ہے کہ دوستی کے کئی مراتب ہوتے ہیں، 10-11 مراتب، 10-11 اسٹیپ دوستی کے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے آخری درجہ، سب سے گہری دوستی، سب سے گہرے لگاؤ کو خلیل کہا جاتا ہے۔ جس بندے سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ جس سے دوستی ہوتی ہے، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کیا خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا؟ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو امت محمدیہ کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تم ان کو سامنے رکھ کے اپنا کام کرو۔ ویسے تو انبیاء کی ساروں کی زندگی ہمارے لیے نصیحت ہے، لیکن خاص طور پہ اللہ نے جن انبیاء کا ذکر کیا ان میں سے صرف 2 نبی ایسے ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، ان کی زندگیوں کو تم رکھ کے اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہو، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی بنا سکتے ہو، ان زندگیوں کو سامنے رکھ کے اپنا آخرت کو تم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کون 2 نبی ہیں؟ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ان دونوں کے بارے میں صرف کہا کہ ان دونوں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ پیارے نبی کے بارے میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی نمونہ رکھا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، کہا کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ صرف نمونہ نہیں، صرف آئیڈیل نہیں، بلکہ بہترین نمونہ، بیسٹ آئیڈیل کے طور پہ اللہ نے پیش
پیش کیا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سیکھنا ہے تو ابراہیم سے سیکھو، حاصل کرنا ہے تو ابراہیم سے حاصل کرو، اپنی زندگی بنانا ہے تو ابراہیم کی زندگی کو سامنے رکھو۔ امت محمدیہ کو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلو۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام کئی اور بڑا ہے، کئی اور بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو حکم نہیں دیا بلکہ پیارے نبی، کس کو؟ پیارے نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ہم نے آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ اس سے کہا جا رہا ہے خاتم الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ابراہیم کا طریقہ بڑا بہترین طریقہ ہے، ان کے طریقے کو اپنائیے پیغمبر۔ سبحان اللہ۔ حضرات آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام ان کو عطا کیا، اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ عطا کیا۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی ہے کہ ابراہیم کے اندر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا تھی، ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا، میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، سورہ نحل کی آیتیں، اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، کہا ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک جماعت تھے۔ جماعت کہتے ہیں کئی لوگ مل کر کے جب جمع ہوتے ہیں تو اس کو امت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم اپنے اندر خود ایک جماعت تھے، ایک امت تھے، وہ اپنے اندر ایک گروپ تھے، وہ توحید پہ عمل کرنے والے ایک امت تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی تھے لیکن ایک امت کی جو طاقت ہوتی ہے، ایک امت کا جو ایمان ہوتا ہے، ایک امت کا جو توکل ہوتا ہے، ایک امت کا جو صبر ہوتا ہے، ایک امت کے اندر ایمان کی جو کوششیں پائی جاتی ہیں وہ صرف ابراہیم کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسی لیے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک شخص ہونے کے باوجود ایک امت تھے، ایک جماعت تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قانتا للہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا قانتا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینے والے، اللہ کے احکام کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینے والے، اللہ کا حکم ہوتا اس پہ عمل کرنے والے، اللہ کا کوئی حکم ہوتا اس پہ عمل کر گزرنے والے ابراہیم تھے، فرما بردار تھے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دینے والے تھے۔ اللہ نے کہا قانتا للہ، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دینے والے تھے، اللہ کا حکم آتا اس کے سامنے جھک جاتے تھے، اللہ کوئی حکم دیتا فوراً بجا لاتے تھے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتائی کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی نمایاں صفت ہے، بڑی نمایاں چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، نہ گھر والوں کا خیال کیا، اللہ کا حکم ہوا نہ مال و دولت کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے فوری تیار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے کہا جب رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم فرمانبردار بن جاؤ، اے ابراہیم میری اتباع کرنے والے بن جاؤ، اے ابراہیم میری بات ماننے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فوراً کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کے رب نے کہا کہ فرمانبردار بن جاؤ ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرمانبردار بن گیا، میں اپنے رب کے آگے خود کو جھکانے والا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور صفت ابراہیم علیہ السلام کی بتائی وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم جو تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، توحید کے علمبردار تھے، شرک ان کی زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی توحید کی اعلیٰ مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توحید کی روشنی نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین تھے، توحید کی بنیاد ایسی ڈالی، سبحان اللہ، توحید پہ ایسے جمے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ حضرات آئیے ایک بات بتاتا چلوں آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے؟ اس کی ایک وجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات تھیں، ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو اعلیٰ کردار تھا، ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں اور خصوصیات تھیں،
اس کی وجہ سے ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ جس آدمی کے اندر خوبیاں ہوتی ہے، جو آدمی اعلیٰ کردار کا حامل ہوتا ہے، ہر کوئی اس سے اپنا تعلق جمانا چاہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کردار اتنا بلند تھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اتنی نمایاں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسی خوبیاں تھیں، ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ کہا کرتے کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانیوں نے کہا کہ ابراہیم نصرانی تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ابراہیم ہمارے آدمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا، کہا کہ ابراہیم نہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو توحید پہ عمل کرنے والے انسان تھے، توحید کے راستے پہ چلنے والے موحد بندے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولم یک من المشرکین کہہ کے کفار مکہ کے دلوں پہ چوٹ لگائی، کہا اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا دعوے دار قرار دیتے ہو، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہو، اپنی طرف ابراہیم کو منسوب کرتے ہو، تو پھر یہ 360 بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان 360 معبودوں کے سامنے اپنے سر کو کیوں جھکاتے ہو؟ اگر ابراہیم تمہارے تھے تو ابراہیم کی طرح بن جاؤ۔ ابراہیم کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے بندے نہیں تھے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خصوصیت بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، ہدایت کا راستہ بتایا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندوں میں سے تھے، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو اس امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ آئیے حضرات دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے اور کیا سبق ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی چند صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو، ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ توحید کے علمبردار بنے رہے، شرک کو کبھی قریب آنے نہیں دیا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے ہونے کی گواہی دی۔ اور سبحان اللہ، ذرا دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کس گھرانے میں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں تو بتوں کے ماحول میں، جو باپ ہے وہ بت بنانے والا ہے، گھر بتوں کا کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، ایسے ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں۔ یہاں پہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، یہاں پہ نصیحت اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلتے ہوئے شرک کرتے ہیں، جو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلتے ہوئے بدعات انجام دیتے ہیں، جو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلتے ہوئے غلط رسومات کو انجام دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہو سکتا تو وہ لوگ اگر صحیح راستے پہ آتے تو ہم بھی صحیح راستے پہ ہو جاتے۔ ذرا غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کس گھر میں ہو رہی ہے؟ بتوں کے ماحول میں، باپ بت بنا کر کے بیچنے والا، باپ بت بنا کر کے بیچنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بتوں کی عبادت نہ کی۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہدایت دینا چاہے تو ایک بت بنانے والے کے گھر میں بت توڑنے والے کو پیدا کر سکتا ہے، اللہ ہدایت دینا چاہے ایک بت بنانے والے کے گھر میں بت توڑنے والے کو پیدا کر سکتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دینا چاہے ابو طالب کو مرتے دم تک کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی ہدایت بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کیا، اور شرک نہ کر کے خود بیٹھے نہیں رہے بلکہ اپنے باپ کو سب سے پہلے سمجھایا، سبحان اللہ۔ اپنے باپ کے پاس گئے اور کہا، کتنے پیارے انداز سے سمجھایا۔ ایک داعی کے لیے نصیحت ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اس کے کردار میں نرمی ہو، دعوت دیتے ہوئے اس کے الفاظ میں نرمی ہو، بات چیت کرتے ہوئے نرم الفاظ سے لوگوں کو دعوت دے۔ ایسے نہیں کہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے آپ جا کے اس کو برے الفاظ سے پکار کے دعوت دیں، یہاں پہ غلط اثر ہو سکتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیسے دعوت دی؟ سبحان اللہ۔ سورہ مریم اٹھائیے، کتنے پیارے انداز میں اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جان، سبحان اللہ، کیا انداز ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، جنہیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اے ابا جان، کیوں ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو؟ اس کے بعد کہا، یا ابت لم تعبد الشیطان
اے ابا جان شیطان کی پیروی کیوں کر رہے ہو؟ ایک ایک بات پہ اپنے باپ کو خطاب کرتے ہیں، اے ابا جان، اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، آپ شیطان کے راستے پہ کیوں چل رہے ہیں؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ کیوں چل رہے ہیں؟ اس کے بعد عذاب سے ڈراتے ہیں، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ صرف کی اسی روش پہ جمے رہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اس دعوت پہ باپ کا رد عمل یہ تھا، باپ نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَنَرْجُمَنَّكَ، کہا کہ میرے بیٹے ابراہیم سن لے، اگر تو توحید کی دعوت سے باز نہیں آئے گا، اپنے توحید کی اس چیز سے باز نہیں آئے گا، تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا پتھروں سے مار مار کے تجھے رجم کروں گا، اور کہا کہ میرے گھر سے بھی فوراً نکل جا، میرے گھر سے فوراً نکل جا۔ حضرات یہاں سے غور کرنے کی بات ہے کہ توحید پہ بندہ جب عمل کرتا ہے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک انسان کو توحید کے راستے میں آنے والی مشکلوں میں صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال دیا تو اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ دیا، ہرگز نہیں، گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے کبھی منہ نہیں پھیرا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئے، جب دیکھا کہ باپ نہیں مان رہا ہے، بت بنانے والا نہیں مان رہا ہے، چلو بت خریدنے والوں کو سمجھاتے ہیں، اپنے باپ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اپنے باپ سے اپنے قوم کے پاس آئے، آنے کے بعد اپنے قوم کے لوگوں سے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، یہ کھانا رکھا ہوا ہے، یہ پانی رکھا ہوا ہے، یہ بت نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ تمہاری فریاد سنتے ہیں، آخر ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ حضرات یہاں سے ایک بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آج جن مزاروں پہ لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں، جن مزاروں پہ لوگ اپنا سر ٹیکتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اگر واقعی وہ آپ کی مدد کرنے والے ہوتے، اگر ان کے اندر اتنی استطاعت ہوتی کہ وہ اٹھ کے آپ کی مدد کر سکے، تو اندر سے جواب آنا چاہیے۔ وہ آپ جو ان کے قبر پہ چڑھاتے ہیں وہ ان کو کھانا چاہیے، جو آپ وہاں پہ جا کے اپنی صدائیں لگاتے ہیں ان صداؤں کا جواب آنا چاہیے، نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہی کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم ان کے سامنے آ کے پکارتے ہو، یہ تمہاری پکار کو بھی نہیں سنتے، تم ان کے سامنے آ کے چیختے ہو، اپنا رونا روتے ہو، یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہاری بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہاری بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایسے بتوں کے سامنے اپنا سر کیوں ٹیکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور کہا ابراہیم اب ہمیں تنگ نہ کرو، اب ہمیں بار بار بتوں کی عبادت سے نہ روکو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ قوم ایسے ماننے والی نہیں ہے، ان لوگوں کو الگ انداز سے سمجھانا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو ایک الگ طریقے سے سمجھانا چاہا۔ عید کا دن تھا، قوم کے میلے کا دن تھا، قوم کے سارے لوگ مل کر کے باہر گئے، گاؤں کے باہر جانے کے بعد گاؤں کے باہر اپنا میلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس آئے، بتوں کے پاس آئے، آنے کے بعد ایک کلہاڑی لی، ایک لکڑی لی، لینے کے بعد ایک بت کا ہاتھ توڑ دیا، ایک کا پیر توڑ دیا، ایک کا سر توڑ دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ توڑ کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور کرنے کے بعد وہ جو ہتھیار تھا جس سے انہوں نے توڑا تھا اس کو بڑے معبود کے گلے میں لٹکا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ قوم کے لوگ عید کا دن تھا، میلے کا دن تھا، ان لوگوں نے سوچا جا کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے معبودان باطلہ کے سامنے ہمارے جو معبود ہیں ان کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان کی۔ گئے، جانے کے بعد کیا دیکھا؟ جن کے لیے سجدے میں گرنے والے تھے وہ خود سجدے میں گرے ہوئے ہیں، ٹوٹ کے گرے ہوئے ہیں۔ دیکھنے کے بعد غصہ آیا، غصہ آنے کے بعد ان لوگوں نے پوچھا یہ معاملہ کس نے کیا ہے، یہ ہمارے معبودان باطلہ کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ اب سوال ہوا تو جواب کیا آتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ میں خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کروں گا ذرا غور سے سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا بلکہ کہا گیا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے۔ کیا کہا؟ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے
جسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ نوجوانوں میں توحید کے لیے کام کرنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، توحید کے کام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ سب سے زیادہ نوجوانوں کے اندر ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے کہ نوجوان توحید کے لیے اپنے آپ کو لگا دے، توحید کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو لگا دے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے کہا کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے ابراہیم کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا اس کو لے کر کے آیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا، اے لوگوں جو خود اپنی حفاظت نہ کر سکے، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، جو اپنے آپ کی دفاع نہ کر سکے، ان معبودوں کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ ان کے سامنے اپنا سر کیوں ٹیکتے ہو؟ آخر ان معبودوں سے تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ قوم کے لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ قوم کے لوگوں نے سوچا واقعی ابراہیم کی بات بالکل صحیح ہے، یہ معبود اپنا دفاع نہ کر پائے، اپنے آپ کو نہ بچا پائے، یہ ہمیں کیا بچائیں گے؟ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے، لیکن شیطان نے پھر دھمکایا، پھر بہکایا۔ شیطان نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ اپنے معبودوں کا بدلہ لینا ہے ابراہیم سے، لہذا ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودان باطلہ کا بدلہ لے لو۔ اپنے معبودوں کی جو ہار ہوئی ہے، ان کا جو معاملہ ابراہیم نے کیا ہے، اس کا بدلہ ابراہیم سے لینا ہے، تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیے کیسے اسلام کی راہ میں، توحید کی راہ میں مشکلیں آتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی منہ نہ پھیرا، کبھی آگ کو دیکھ کے، کبھی باپ کی اپنے باپ کے غصے کو دیکھ کے، کبھی قوم کے لوگوں کی باتوں کو سن کے کبھی توحید سے منہ نہ پھیرا۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، دو آدمی کوئی بات بول دے، ہم نیک کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیں نیکی کرنے والا، خلوص سے کام کرنے والا بندہ وہ ہوتا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ کبھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم دشمن بن گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہے۔ کہا گیا ایک آگ جلائی گئی، آگ اتنی بڑی جلائی گئی، اتنی بڑی جلائی گئی کہ اس آگ کے قریب جانا دشوار ہو گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا توقع دیکھیے، اللہ پہ بھروسہ دیکھیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑی سی مشکل آئی، ہم نے کسی در پہ جا کے سر ٹیک دیا، تھوڑی سی مشکل آئی، ہم اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ خاص طور پہ خواتین سے گزارش کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق خاص طور پہ خواتین کو حاصل کرنا چاہیے کہ مشکلات میں بھی انسان کو توحید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، مشکلات میں بھی انسان کو اللہ کی وحدانیت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ خواتین بہت جلد گھبرا جاتی ہیں، بہت جلد اپنے شوہروں کو غلط راستے پہ لے کے جاتی ہیں۔ یاد رکھیں عورت اگر دیندار رہے، ثابت قدم رہے، وہ اپنے پورے خاندان کو شرک سے بچا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے موقع پر بھی خاموشی اختیار نہ کی، کہا حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ سبحان اللہ، آگ جلائی گئی ہے، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، ایسے وقت میں کہا میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ کی توحید کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے کسی فرشتے کو نہ بھیجا، اللہ نے بارش نازل نہ کی، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا۔ کیا کہا؟ اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ سبحان اللہ، کہا اے آگ، آج تیری ڈیوٹی چینج کر دی گئی ہے، آج تجھے اپنا کام نہیں کرنا ہے، آج تیرے اندر میرا ایک موحد بندہ، میرا ایک متوکل بندہ، میرے اوپر بھروسہ کرنے والا بندہ تیرے اندر آ رہا ہے۔ اے آگ، تجھے آج اپنا کام تبدیل کرنا ہے، آج تو جلائے گی نہیں، میرے ابراہیم کو تو بچائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہونا ابراہیم پر۔ اللہ اکبر، لوگوں نے دیکھا کہ وہ آگ جو انسان کو جلا کے خاکستر کرتی ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اندر محفوظ رکھا ہے۔ ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھنے کے باوجود بھی قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے۔ سبحان اللہ، محترم حضرات، آئیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قوم کے لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہیں اور جاتے ہیں جہاں عبادت کا موقع ملے، دعوت کا موقع ملے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے
کرنے کے لیے تیار ہو گئے. عراق سے نکل کر کے فلسطین کا رخ کرنا چاہا، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، ان کو معلوم نہیں کہ میری ہجرت کدھر ہو رہی ہے. توکل دیکھیے، بھروسہ دیکھیے. ہم ایک دو وقت کی روزی کے لیے، ایک دو دن کے کھانے کے لیے اپنا ایمان بیچتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، راستے میں نکل رہے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، اللہ پہ ایسا بھروسہ ہے. کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے منزل تک پہنچائے گا. میرا رب میرے ساتھ ہے، میری مدد فرمائے گا. سبحان اللہ. نکل گئے اپنے گھر سے، اور نکلنے کے بعد وہاں سے نکل کر کے ہجرت انہوں نے کیا. سبحان اللہ. حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم گوشے ہیں. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آئے وہاں پہ صبر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بڑا اہم سبق ہے کہ مشکلات کے اندر صبر کیا جائے، اور مشکلات جب ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملے تو اس پر شکر بجا لایا جائے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم سبق ہے. حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوئی کام کرنے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھر والوں کو بھی قربان کرنا پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر کے غیر آباد جگہ پہ چھوڑ دو، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو فوراً مان لیا. کہا اللہ ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑ کے آتا ہوں. چھوڑ دیا اپنے بیوی بچے کو. اللہ اکبر. وہ بیوی کتنی فرما بردار. بیوی نے پوچھا اے میرے شوہر، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، نہ کوئی مددگار ہے، ایسا بیابان ہے، پرندے بھی بڑی مشکل سے یہاں سے گزرتے ہیں. اے میرے شوہر، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم پہ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اس وقت اس پیاری بیوی نے کہا عورتوں کو اس سبق حاصل کرنا چاہیے. کہا کہ تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہے. خواتین کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لیں، ان کی بیوی سے سبق لیں کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کا فرمانبردار ہونا ہے. خصوصاً دین کے معاملے میں اگر شوہر کوئی بات آپ سے کہتا ہے آپ کو فوراً ماننی چاہیے. دین کا کوئی حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم ہے، اس کام کو بجا لانے میں شوہر کی پوری مدد کرنی چاہیے. حضرات، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. سبحان اللہ. کب سے؟ پیدا ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد. بچہ جب بگڑ جائے، ڈرگس استعمال کرنے لگے، شراب پینے لگے، سگریٹ پینے لگے، عشق و عاشقی لڑانے لگے، تب ہرگز نہیں میرے بھائیوں، اولاد کی پیدائش سے پہلے اولاد کی فکر ہونی چاہیے. اولاد کی پیدائش سے پہلے اولاد کی فکر ہونی چاہیے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کا سہارا اللہ سے مانگ رہے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ اللہ مجھے اولاد دے. ہرگز نہیں. دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین. کہا اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، اے اللہ صالح بیٹا عطا فرما، اے اللہ نیک اور دیندار اولاد عطا فرما. پتہ چلا اولاد کی تربیت کی فکر اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کرنی چاہیے. ہمارا حال یہ ہے، آج کے ماں باپ کا حال یہ ہے، اولاد کی تربیت کی فکر اس وقت ہوتی ہے جب کہ اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے، اولاد جب اپنا رویہ والدین کے ساتھ غلط رکھتی ہے تب دعائیں کرتے ہیں اللہ میرے اولاد کو صحیح راستہ دکھا. ہرگز نہیں میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کی فکر ان کے بچپن سے ہونی چاہیے. یہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے کہ اولاد کی کیسی تربیت انہوں نے کی. ہمیشہ جب بھی دعا کرتے اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ اے اللہ مجھے شرک سے بچا لے، میرے اولاد کو شرک سے بچا لے. اے اللہ مجھے نمازوں کا پابند بنا، میرے اولاد کو نمازوں کا پابند بنا. سبحان اللہ. یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہماری ماں اور بہنوں کو اور ہم باپ اور ہمارے جو
نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت اولاد ہے ان کی تربیت کی فکر بچپن سے ہونی چاہیے اور ہمیشہ ان کی تربیت کی فکر کرتے ہوئے ان کی پرورش کرنی چاہیے. جبھی جا کر کے اسماعیل علیہ السلام جیسی فرمانبردار اولاد ہمیں مل سکتی ہے، ورنہ ہماری اولاد نافرمان بنے گی، ہماری گستاخ بنے گی. اور یاد رکھے ہماری اولاد ہماری باغی بن جائے گی اگر ہم نے ان کی تربیت کی فکر نہ کی. اولاد کو ہم نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، بڑے سے بڑے مقام پہ فائز کر دیا، لیکن نمازوں کی پابندی ان سے نہ کرائی، اولاد کو دین نہ سکھایا، اولاد کو توحید نہ سکھائی، اولاد کو شرک سے دور نہ رکھا، اولاد کو دینی تعلیم کے قریب نہ کیا. یاد رکھیں یہ اولاد کل کے دن آپ کے لیے عذاب بننے والی ہے. آپ کا ایک ایک لمحہ عذاب بن کے گزرے گا. یہ آپ کے اولاد آپ کے عذاب کی طرح مسلط ہو جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جیسے ہمارے بیٹے بنے تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ بننا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی طرح بیٹا ملے. ہماری اور ماں اور بہنوں کو ہاجرہ بننے کی ضرورت ہے. تو حضرات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، اگر بحیثیت باپ دیکھیں تو ایک ذمہ دار باپ کی شکل میں نظر آتے ہیں. ایک شوہر کی شکل میں آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ایک ذمہ دار شوہر نظر آتے ہیں. ایک بیٹے کی شکل میں دیکھیں، ایک فرمانبردار بیٹا بن کے نظر آتے ہیں. ایک دائی کی حالت میں دیکھنا چاہیں، ایک نرم گفتار اور اچھی طریقے سے دین کی دعوت دینے والے دائی نظر آتے ہیں. قوم کے لیڈر کے حساب سے آپ دیکھنا چاہیں، قوم کی بھلائی کی فکر کرنے والے مخلص لیڈر بن کے نظر آتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھے، اپنی زندگیوں کو سنوارا جائے. قربانی جو ہم دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے. اور کیا یاد دلاتی ہے؟ ہم نے صرف ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دمبے کو ذبح کرنے کا سبق حاصل کیا، ان کی زندگی سے توحید نہ سیکھا، اولاد کی تربیت نہ سیکھی، توکل نہ سیکھا، صبر نہ سیکھا. سبحان اللہ. آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں خزانے بھرے ہوئے نصیحتوں کے، ان سے استفادہ کیجئے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، چاہے وہ میری ماں اور بہنیں ہوں یا میرے بھائی اور یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، ان کو چاہیے ایک مرتبہ ضرور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں. بلکہ میں کہوں گا اپنے گھر میں اجتماعی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، خصوصاً ان دنوں میں جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے. دعا رب العالمین سے کہ اللہ تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی فکر کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو توحید کے راستے میں آنے والے مشکلوں پر صبر کرنے کی توفیق دے، صبر اور توکل کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.